اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں کی نسل کشی کا مقدمہ چلے گا، کیس نہ سننے کی اسرائیلی درخواست مسترد کر دی گئی۔ عالمی عدالت انصاف (ICJ) نے فلسطینیوں کی نسل کشی کیس کے فیصلے میں جنوبی افریقہ کے عائد کردہ الزامات کو درست قرار دیتے ہوئے کیس نہ سننے کی اسرائیلی درخواست مسترد کر دی۔ کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے عالمی عدالت انصاف کے 17 رکنی پینل میں سے 16 ججز موجود تھے۔ عدالت نے اسرائیل کو حکم دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی فورسز نسل کشی کے اقدامات روک دیں اور اسرائیل آج کے حکم کے مطابق اپنے اقدامات کی رپورٹ جمع کرائے۔ اسرائیل غزہ میں انسانی امداد پہنچنے دے اور صورتحال بہتر بنائے۔ عالمی عدالت انصاف نے اپنے فیصلے میں کہا کہ اسرائیل عدالتی حکم کے مطابق اقدامات کی رپورٹ 1 ماہ میں جمع کرائے۔ ICJ نے کہا کہ غزہ کے تنازع میں شامل تمام فریق عدالت کے پابند ہیں۔ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ عدالت کے 17 میں سے 15 ججوں نے اس فیصلے کی تائید کی۔ عالمی عدالت انصاف کا کہنا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی حملوں میں بڑے پیمانے پر شہریوں کی اموات ہوئی۔ عدالت غزہ میں انسانی علمی کی حد سے آگاہ ہے۔ جنوبی افریقہ کے عائد کردہ الزامات میں سے کچھ درست ہیں۔ عالمی عدالت نے غزہ نسل کشی کیس معطل کرنے کی اسرائیل کی درخواست کو مسترد کر دیا اور کہا کہ اسرائیل کے خلاف نسل کشی مقدمے میں فیصلہ دینا عدالت کے دائرہ اختیار میں ہے۔ ICJ کا کہنا ہے کہ جنوبی افریقہ کے پاس اسرائیل کے خلاف نسل کشی کیس دائر کرنے کا اختیار ہے۔ اسرائیل کے خلاف نسل کشی کیس کے کافی ثبوت موجود ہیں۔ اسرائیل کے خلاف کچھ الزامات نسل کشی کنونشن کی دفعات میں آتے ہیں۔ غزہ تباہی کی داستان بن چکا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق غزہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔ 7 اکتوبر کے بعد غزہ میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی۔ اسرائیل کے فوجی حملوں کی وجہ سے غزہ میں ہلاکتیں، تباہی اور نقل مکانی ہوئی ہے۔ عالمی عدالت انصاف کا کہنا ہے کہ غزہ میں اسپتالوں پر بھی حملے کیے گئے۔ غزہ کے بچے نفسیاتی دباؤ کے شکار ہیں۔ غزہ کی 20 لاکھ سے زائد آبادی نفسیاتی اور جسمانی تکالیف میں مبتلا ہے۔ عدالت غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کی کارروائیوں سے محفوظ رکھنے کے حق کو تسلیم کرتی ہے۔ جنوبی افریقہ کے کچھ مطالبات میں وزن ہے۔ عالمی عدالت کے پاس نسل کشی کیس میں ہنگامی احکامات جاری کرنے کا اختیار ہے۔ نسل کشی کیس میں حتمی فیصلہ سنائے بغیر عبوری اقدامات کے احکامات جاری کیے جا سکتے ہیں۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ تازہ معلومات کے مطابق 25,000 سے زائد فلسطینی مارے جا چکے ہیں۔ 9 اکتوبر کو اسرائیلی وزیر دفاع نے غزہ کے محاصرے اور بجلی و پانی بند کرنے کا اعلان کیا۔ غزہ میں ہیلتھ کیئر سسٹم تباہ ہو چکا ہے۔ ہم غزہ میں انسانیت کو زمیں بوس ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ نسل کشی سے تحفظ کا فلسطینیوں کا حق تسلیم کرتے ہیں۔ عدالت کا کہنا ہے کہ جنوبی افریقہ نے 29 دسمبر کو اس عدالت میں درخواست دائر کی۔ حماس حملے کے جواب میں اسرائیلی حملوں میں بہت جانی اور انفراسٹرکچر کا نقصان ہوا ہے۔ اقوام متحدہ کے کئی اداروں نے اسرائیلی حملوں کے خلاف قراردادیں پیش کرتی ہیں۔ عالمی ادارہ انصاف نے غزہ میں انسانی نقصان پر تشویش کا اظہار کیا۔ عالمی عدالت انصاف کے باہر فلسطینیوں اور اسرائیلی اقدامات کے مخالفین بڑی تعداد میں موجود تھے۔ فلسطینی نوجوان کا کہنا ہے کہ آج ان کے لیے بڑا اہم دن ہے۔